نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج میں سنن ابن ماجہ میں سے کتاب التجارت میں سے چند احادیث لے کر آئی ہوں جو کہ میرے خیال میں ہر بیچنے والے اور خریدنے والے کو معلوم ہونی چاہیے۔ تجارت بیسیکلی کسی چیز کو خرید کر کسی دوسرے بندے کو دوبارہ فروخت کر دینا اس کا نام ہے۔ تجارت عام لفظوں میں کسی چیز آپ نے کسی بندے سے خریدی، آگے جا کر آپ نے وہ چیز کی قیمت تھوڑی سی زیادہ لگا کر کسی اور بندے کو بیچ دی جس میں آپ کو منافع ہوا، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی کوئی کمائی اس کمائی سے بہتر نہیں جسے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور آدمی اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے خادم پر جو خرچ کرے وہ صدقہ ہے۔ اپنی محنت سے حاصل ہونے والی کمائی بہترین ہے۔ اپنے اور اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا، بخل اور کنجوسی کرنا، یہ مذموم ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کی ناجائز اور جائز تمام ضروریات کو، تمام فرمائشوں کو پوری کرنا، یہ اسراف ہے، یہ بھی بری بات ہے۔ آپ کو نہ زیادہ لو جانا ہے نہ زیادہ ہائی جانا ہے، میانہ روی اختیار کریں، جائز ضروریات کو پوری کریں، باقی جو مال بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ یہاں اپنے خادم کی بھی بات ہوئی ہے، اس پہ بھی اگر خرچ کریں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ خادم خواہ خریدا ہوا غلام ہی کیوں نہ ہو یا تنخواہ دار ملازم ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارا فرض ہے، اخلاقی فرض ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وہ تاجر جو شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اس کی کیا کوالٹیز ہیں؟ وہ سچا ہے، وہ ایماندار ہے اور وہ مسلمان ہے۔ سچا اور ایمانت دار صرف کافی نہیں ہے، مسلمان ہونا زیادہ ضروری ہے۔ یہ حدیث ویسے تو ضعیف ہے، لیکن امانت و دیانت اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے اور نہایت باعث برکت ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے لیے محنت و کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے، اور اس شخص کے مانند ہے جو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچے، ان کے سر سے چونکہ باپ کا سایہ چلا گیا ہوتا ہے، ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے ان کے لیے، اس کو بہت اجر و ثواب ہے۔ اور اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ جہاد کرنے والے کے مانند اور اس شخص کے مانند جو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ جہاد کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، یہ بھی ایک نہایت بزرگی والا کام ہے۔ یہ زیادہ تر ولی اللہ ہی کرتے ہیں، جو دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات بھر قیام کرتے ہیں۔ رات بھر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور دن کو روزے رکھنا، یہ بھی بہت ثواب کی بات ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم ایک مجلس میں تھے،
یہ صحابہ کرام کی بات ہے کہ صحابہ کرام ایک مجلس میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اچانک تشریف لے آئے۔ آپ کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، آپ کو ہم آج بہت خوش دل پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بحمد اللہ خوش ہوں۔ پھر لوگوں نے مالداری کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل تقویٰ کے لیے مالداری کوئی حرج کی بات نہیں، اور تندرستی متقی کے لیے مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی ایک نعمت ہے۔ دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے حصول کا طریقہ اس کو جائز یا ناجائز بنا دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا نیک آدمی روزی حلال طریقے سے کماتا ہے اور نیکی کے کاموں میں اور جائز ضروریات پوری کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ اس طرح اسے کمانے میں بھی ثواب ملتا ہے اور خرچ کرنے میں بھی۔ ایسے آدمی کے لیے دولت واقعی ایک عظیم نعمت ہے۔ صحت کے بنا کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے تندرستی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت دولت سے بڑی نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں دولت کم ہونے کے باوجود نیکی کے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمت پر خوش ہونا اور اس کا شکر ادا کرنا تقویٰ اور زہد کے منافی نہیں۔ مومن کو خوش و خرم رہنا چاہیے۔ مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی معمولی نیکی نہیں۔ جو نعمتیں ہمیں حاصل نہیں، ان کے نہ ہونے پر افسوس کرنے کے بجائے ان نعمتوں پر توجہ کرنی چاہیے جو حاصل ہیں، تاکہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو اور ناشکری جیسے برے عمل سے محفوظ رہیں۔ ناشکری چونکہ ایک بہت بری چیز ہے، اس لیے ہمیں اپنے سے اوپر مرتبے والوں کو، ہم سے جو زیادہ امیر ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے ہم سے جو زیادہ غریب ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہر وقت ناشکری کرنے کے بجائے ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ دنیا کمانے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمانے کی کوشش کرو، اس میں ہمہ مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت کی طرف توجہ نہ رہے، یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرو، میانہ روی کرو، بیلنس رکھو۔ جو روزی قسمت میں لکھی ہوئی ہو وہ حلال رستہ اختیار کرنے سے مل ہی جائے گی، پھر ناجائز اور حرام رستے سے تلاش کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فکر مندی اس مومن کو ہوتی ہے جسے دنیا کی بھی فکر ہو اور آخرت کی بھی۔ ابو عبداللہ ابن ماجہ کہتے ہیں، یہ حدیث غریب ہے اس لیے کہ اسماعیل اس کی روایت میں منفرد ہیں، یعنی صرف اسماعیل نے یہ روایت کی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، تاہم یہ بات صحیح ہے کہ مومن کو سب سے زیادہ فکر آخرت کے معاملات کی ہوتی ہے، اور وہ اس کی سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے جس کی طرف وہ غور کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس دنیا کے وسائل کی کمی بھی ہو تو بھی وہ اس کی فکر نہیں کرتا، لیکن کافر کو صرف دنیا کا خیال ہوتا ہے کیونکہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہوتا، جبکہ کمزور ایمان والا مومن صرف دنیا کے معاملات میں پریشان رہتا ہے، اسے آخرت میں سزا ملنے یا نیکیوں میں پیچھے رہ جانے کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جو مومن اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتا ہو اور اپنی آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہو، اس کے لیے دو فکر مندیں ہیں اس کے لیے۔ ایک یہ کہ اپنی دنیا سنوارنا چاہتا ہے، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دنیا میں اچھا ماحول دینا چاہتا ہے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے،
تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی فکر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بھی سنوری جائے، جائز طریقے سے روزی کمائی جائے اور کسی بھی قسم کے گناہ کے کام سے بچا جائے۔ تو یہ مومن نہایت فکر مند ہے، اس کو دونوں طرف سے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ دونوں طرف سے پریشان ہوتا ہے، اس لیے یہ مومن سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کی بھی فکر ہوتی ہے اور آخرت کی بھی۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور دنیا طلبی میں اعتدال کا رستہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے، وہ اس میں تاخیر ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا رستہ اختیار کرو، صرف وہی لو جو حلال ہو اور حرام ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حلال روزی کا اہتمام کرنے والا روزی سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے حرام روزی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح دینوی زندگی کی مدت مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اس طرح رزق بھی متعین ہے، لیکن انسان کو اس کی صحیح یا غلط کوشش کی وجہ سے ثواب یا گناہ حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کا رزق اس کے ڈیٹا میں لکھا ہے کہ اتنا رزق تمہیں ملنا ہے تو ملے گا، اب وہ اس کے لیے جائز رستہ اختیار کرے یا ناجائز رستہ اختیار کرے، اس کی بنا پر اس کو یا نیکی ملے گی یا گناہ ملے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے روزی کا کوئی ذریعہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ اسے پکڑ لے۔ مطلب اگر آپ کو کوئی اچھی سی نوکری مل رہی ہے، کوئی اچھی جاب مل رہی ہے جس میں آپ کی تنخواہ ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا، تو خواہ مخواہ اسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کمائی کا ایک بندوبست ہو چکا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ پکڑ لیں اور اس کو اختیار کر لیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں اپنا سامان تجارت شام اور مصر بھیجا کرتا تھا، پھر میں نے عراق کی طرف بھیج دیا، پھر میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ میں اپنا سامان تجارت شام بھیجا کرتا تھا لیکن اس بار میں نے عراق بھیج دیا ہے، تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، تمہاری پہلی تجارت کو کیا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑ کر تم نے دوسری اختیار کر لی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جب تم میں سے کسی کے لیے روزی کا کوئی ذریعہ پیدا کر دے تو اسے نہ چھوڑو یہاں تک کہ وہ بدل جائے یا بگڑ جائے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس پر آپ کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی؟ فرمایا، میں بھی چند کے رات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ سوید کہتے ہیں کہ ہر بکری پر ایک قرات ملا کرتا تھا۔ نبیوں کی نشانی ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جسمانی محنت اور مزدوری حلال پیشہ ہے۔ بکریاں چرانے کا کام ایک سخت کام ہے اور یہ اللہ کے تمام رسولوں نے کیا ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بکریاں چرانے کا سخت کام نہیں کر سکتے۔ ایسی حرکت وہی شخص کر سکتا ہے جو لوگوں کے جذبہ عقیدت کا استحصال کرتے ہوئے بغیر محنت کے دنیا کا مال جمع کرنا چاہتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے بکریاں نہیں چرائیں، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی تو نبی آنا نہیں تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد بڑھئی تھے۔ بڑھئی لکڑی کے کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ لکڑی کا کام ایک اچھا پیشہ ہے۔
جس کے ذریعے سے مومن اپنے ہاتھ کی محنت سے حلال روزی کما سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جس کو تم نے بنایا اس میں جان ڈالو۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور تصویریں بنانے کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کاغذ پر تصویر بنانا، بت بنانا، کوئی ڈال وغیرہ، یا اس طرح کوئی فلز وغیرہ، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ تصویر بنانے والوں کو جان ڈالنے کا حکم انہیں شرمندہ کرنے اور ان کی جرم کی شناخت واضح کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح یہ حکم بھی اصل میں ایک عذاب ہی ہوگا۔ منع کے اس حکم میں ہاتھ سے بنی ہوئی، کیمرے سے بنی ہوئی یا پریس میں چھپی ہوئی تمام تصویریں شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔